بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ شروع ذی القعدہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی ایک بڑی جماعت تھی جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ رونما ہوا۔ ایک کنواں بالکل خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک بول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جہاد پر بیعت لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہیل بن عمرو کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہدنامہ لکھا گیا اور 10 سال کے لیے باہمی صلح ہو گئی، جس کے چیدہ نکات یہ ہیں، جس میں پہلا ہے مسلمان اس وقت واپس جائیں، آئندہ سال صرف 3 دن قیام کر کے واپس جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ میں ہو تو میام میں رکھیں، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کرے۔ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دے، اور اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہ کریں۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باصرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمہ کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے، اور در حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔